ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز السامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہمیں دنیا کی زندگی بطور امتحان دی ہے. پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کی تھی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ جل شانہ انسان کو ہر حال میں وہ جھنجھوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کس حال میں کس طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر جو حالات اس کے اوپر آتے ہیں پھر ان میں یہ کتنا صبر اور کتنا شکر ادا کرتا ہے اور کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اب اس کے عوض میں، اس کے بدل میں اللہ رب العزت نے تکبر اور ظلم اور شرک کو ذکر کیا کہ جب انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ جل شانہ کی ذات کے سامنے تکبر میں آتا ہے، تکبر میں اتراتا ہے اور ظلم اور جبر کرتا ہے، تو پھر اس کو اللہ رب العزت کیا انعام عطا کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ جل شانہ لا یغفر نہیں بخشتا کس شخص کو ان یشرک بہ، جو ٹھہرائے اللہ کے ساتھ شریک، ویغفر ما دون ذالک، اور بخشتا ہے اللہ جل شانہ جس کو چاہے ما سوائے اس کے جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے. پھر آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
ومن یشرک، اور جس نے اللہ جل شانہ کے ساتھ یشرک باللہ شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، فقد افترى اسما عظیما، تو اس نے اللہ کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرا لیا بس اس نے باندھا گناہ بڑا، بہت بڑا گناہ اپنے ساتھ باندھ لیا۔ اللہ جل شانہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ یوں مثال دے دوں، ایک شخص اپنی کمالات، اپنی صفات، اپنے ہنر، اپنے اوصاف میں کسی دوسرے انسان کو ثانی نہیں مانتا اور ماننے کو تیار نہیں ہے، تو رب کریم جو ساری کائنات کا رب ہے، اور وہ رب کریم جس رب نے تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، وہ پھر اپنی ذات عالی میں کیسے شریک کو مانتے ہیں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس نے شریک ٹھہرایا تو بہت بڑا اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اب شرک کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کی بخشش کبھی نہیں کرے گا۔ باقی ہر گناہ گار کی بخشش اللہ جل شانہ فرما دیتے ہیں، زانی کی بخشش اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں، چوری کی بخشش اللہ پاک فرما دیتے ہیں، شرابی کی بخشش اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ اس طرح تمام گناہوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے شرک کے، کہ شرک کو اللہ رب العزت کبھی بھی نہیں بخشتے۔ اور یہ شرک یہ ایسا ایک جرم ہے کہ اس جرم کے برابر دوسرا کوئی ایسا جرم نہیں ہے۔ جیسے یوں سمجھ لو کہ ایک قتل ہو گیا اور اس قتل کے عوض میں اب عدالت نے اس مجرم کو، اس قاتل کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اب اس کے سزائے موت کا حکم اٹل ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا، اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان کی عدالتوں میں تو یہ بھی ہوتا رہتا ہے، سزائے موت کا مجرم، پھانسی کا مجرم، اور وہ تختے سے اتارا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت ایسی عدالت ہے کہ اللہ کی عدالت میں ایک دفعہ جس کا جو فیصلہ ہو گیا پھر اس کو وہی فیصلہ ہوگا، اس سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا، ہر ایک گناہ کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ یہ شرک ایک ایسا عظیم گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان بہت دور چلا جاتا ہے، اور انسان کی عقل کے اوپر ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ وہ پردہ پھر ہٹتا نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان اس چیز میں مبتلا ہوتا ہے، اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر یہ یہاں ٹھہرتا نہیں ہے، پھر اس میں مزید اور بڑھتا ہے، اور پھر جب اس میں بڑھتا ہے تو اس کے بڑھنے میں پھر یہ مزید آگے چلا جاتا ہے۔
اللہ جل شانہ کے ذات عالی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی حاجی، کوئی روزے دار، کوئی تہجد گزار، کوئی نمازی، کوئی نوافل، کسی چیز کی بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ چاہے سارے کے ساروں کو ہلاک کر دے، اللہ کی ذات عالی میں ذرہ برابر کی کوئی کموتری نہیں آئے گی، کوئی بڑھوتری نہیں آئے گی۔ شروع سے تھا اور ویسے ہی رہے گا اللہ جل شانہ، اولین و آخرین۔ اور لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، ایسی ذات۔ اللہ جل شانہ تمام کائنات کا رب ہے، اور تمام کائنات اللہ جل شانہ کے امر میں جھگڑی ہوئی۔ ساری کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہیں، ماتحت ہیں۔ اس سے آگے اللہ جل شانہ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تم جیسا انسان بنا کر بھیجا ہے، میں کسی کا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، بچا سکتا اپنی اولاد کو بچا سکتا۔ اللہ جل شانہ کے محبوب تھے، اللہ کے حبیب تھے، لیکن اللہ جل شانہ اپنی وحدانیت اور اپنی ربوبیت کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرنے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اندر اور اس کے مبارک اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے نجات رکھی، لیکن زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، نفع نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی دینے والا اللہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ ساری کی ساری خوشیاں اللہ کے قبضے قدرت میں۔ ہدایت اللہ کے ہاں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ جس کو نہ چاہے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے ہاں کتنی دفعہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت نہیں تھی، ہدایت اللہ کی جانب تھی۔ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، اے میرے حبیب میں جس کو ہدایت دینا چاہوں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو میں ہدایت نہ دینا چاہوں اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ سخت تیز بارش شروع ہے، آندھی طوفان ہے، ابو جہل اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اتنے میں دروازے کی دستک کی آواز آئی۔ ابو جہل اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے بیوی، آج جو بھی سوالی ہوگا اور اس کا جو بھی سوال ہوگا، جو بھی اس کی فریاد ہوگی، وہ میں آج مجھے لات و عزا کی قسم آج میں وہ مانتا، اور اس کی یہ
درخواست میں آج پوری کروں گا۔ جب دروازہ کھولا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھیگے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا آپ؟ کہ ہاں میں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ابو جہل کیا کہتا ہے آگے سے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ابھی بیوی سے کہا کہ جو بھی سوالی جس سوال کے لیے آیا ہوگا میں اس کا سوال پورا کروں گا، لیکن آپ آئے ہیں، آپ نے جو سوال کیا آپ کا سوال میں پورا نہیں کر سکتا۔ تو بتاؤ ہدایت کن کے ہاں؟ اللہ کے ہاں ہوئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں؟ تو اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، بے شک لا یغفر نہیں بخشتا، نہیں مغفرت فرماتا اللہ جل شانہ کس کی؟ ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ذات شریک کو ٹھہرایا۔ اب ایک نبی جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا حبیب ہے، جس کی خاطر اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت کا نظام پیدا کیا، جس کی خاطر اللہ جل شانہ نے جنتوں کا نظام بنایا، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کا نظام بنایا، اور جس نبی کے ہاتھ میں اللہ جل شانہ نے جنت کی چابیاں دے دی، اس نبی کے ہاں اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس کو بھی میرے ساتھ شریک ٹھہرا دیا گیا تو پھر آپ مشرک ہو جاؤ گے، آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو مجھے بتلاؤ کہ ایک نبی کے ذریعے سے بھی اللہ پاک اپنی ذات کے ساتھ شرک برداشت نہیں کر سکتے، تو ایک عام گندگی کا ڈھیر بنا ہوا انسان، وہ انسان اللہ اپنے ساتھ کیسے شریک مان لے گا؟ جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اگلے دن فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سن لو، اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ رہنا۔ اللہ کی قسم کہ جتنے بھی آج تناسب اور جتنی بھی آج فسادات اور جتنی بھی آج بغض و عداوتیں یہ بھری گئی ہیں سینوں کے اندر، یہ جیلی لوگوں نے بھروا دی۔ ہم کسی ولی، کسی مرشد، کسی اللہ کے ولی کے کسی کے خلاف نہیں، ہم خلاف ہیں اللہ کے ذات شریک ٹھہرانے کے، کہ ایک انسان ایک گندے نطفے سے پیدا ہوا انسان، اور اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے اس کے پاؤں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اس کے قدموں میں سجدے کیے جا رہے ہیں، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ اور پھر اپنی مغفرت کا طلبگار ہو کہ میری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم جب تک اس جرم سے توبہ اور جب تک اس جرم کو نہیں چھوڑے گا، جہنم کے 7ویں گڑنگے میں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کہہ رہی ہے، اولیاء کرام کی کرامات برحق ہے، ان کے کرامات کے اندر کوئی شک و شبہات نہیں، یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ لیکن اللہ کے ذات کے ساتھ شریک کا ٹھہرانا یہ کبھی اللہ جل شانہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آتی ہے، لیکن
چند ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، وہ بھی اس جنت کی خوشبو کو نہیں سونگھ سکتا۔ جب ایک جنت کی خوشبو کو نہیں سونگھ سکتا تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ میرے بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں علماء عطا کیے، اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے داعی، دین کے سمجھدار لوگ عطا کیے، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن عطا کیا، اللہ پاک نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عطا کی۔ وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے راہ نجات ہے، اس کو ہم اپنائیں گے تو ہماری دنیا بھی خوبصورت بنے گی اور آخرت بھی خوبصورت بنے گی۔ اور جب ہم اس سے ہٹ کر زندگی اختیار کریں گے تو ہماری دنیا بھی برباد اور ہلاکت والی بنے گی اور آخرت والی زندگی بھی ہلاکت اور بربادی والی بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے میں کیا دعوت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ محمد الرسول۔ پہلے تو محمد الرسول اللہ نہیں ہے، پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے اندرونی نظام کو درست کرو، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ شریک کو نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ذات کو وحدہ لا شریک مانو، اسی کو حاجت روا مشکل کشا مانو، اور اسی کو اللہ رب العزت کی ذات عالی کو زندگی اور موت کا مالک مانو، اس کے سوا دوسرا کوئی نفع نقصان کامیابی اور اس کے سوا دوسرا کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی حیات اور موت دینے والا نہیں ہے۔ یہ بات دل کے ساتھ منواؤ، اس بات کو تسلیم کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اس کے اعمالوں کے مطابق لاؤ تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اوپر لا الہ الا اللہ کی محنت کی اور محمد الرسول اللہ ان کے جسم کے اوپر آ گیا۔ تو جب لا الہ الا اللہ اندر سے ان کے اندر گھسڑ گیا اور محمد الرسول اللہ ان کے جسم کے اوپر آ گیا تو اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر ان کے لیے جنت کے راستے کھول دیے اور جنت کے سرٹیفکیٹ، جنت کے پروانے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان کے لیے بھیجے۔ آج وہی وعدہ اللہ رب العزت کا اس مسلمان کے ساتھ بھی ہے، جب یہ مسلمان اللہ کی وعدانیت کو تسلیم کر لے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اس مسلمان کے ساتھ بھی اللہ پاک کے وہی وعدے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جیسے کہ وہ 2 رکعت نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، گھر میں دانا نہیں غلہ نہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور دعا کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر میں پرانی چکی وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے اور خود بخود آٹا نکالنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ جب تک مسلمان کا یہ ایمان نہیں بنے گا یہ مسلمان اس وقت تک اپنے آپ کو خسارے میں سمجھے۔ اللہ جل شانہ وہ صحیح ایمان اور صحیح یقین والا اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اللہ کو پسند ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کا وعدہ پورے کے پورے دین کے ساتھ ہے۔ جب تک پورے کے پورے دین میں ہم نہیں آئیں گے اس وقت تک اللہ رب العزت کا وعدہ پورا کا پورا وعدہ پورے کے پورے دین کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ سب بھائیوں کو پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی ذات عالی کا
یقین ہمارے دلوں کے اندر بٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا